میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ معبد کون تھیں اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیا بیان فرمایا، اور معبد کی بکری کا واقعہ بھی جانیں گے جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ یہ تمام باتیں جاننے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو آخر تک دیکھنا ہوگی۔ اس سے پہلے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اسلامک آئیکن سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو تمام نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ مل سکے۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، کتب و احادیث میں جن صحابہ اور صحابیات علیہم الرضوان نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن و جمال اور حلیہ مبارک کو بیان فرمایا ہے، ان میں سے ایک نام حضرت سیدتنا معبد رضی اللہ تعالی عنہما کا بھی ہے۔ معبد رضی اللہ تعالی عنہما کا نام عاتقہ بنت خالد خزائمہ ہے، مگر اپنی کنیت سے آپ مشہور ہیں۔ آپ ایک مہمان نواز خاتون تھیں جو کدیت کے مقام پر ایک خیمے میں اپنی زندگی گزر بسر کرنے کے ساتھ ساتھ کدیت سے گزرنے والے مسافروں کی میزبانی نہایت خوش دلی کے ساتھ کیا کرتی تھیں۔ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو راستے میں ان کے خیمے کے پاس سے گزرے۔ ان کے شوہر ابو معبد اقسم بن الجون بکریاں چرانے گئے ہوئے تھے۔ گھر میں صرف ایک نہایت کمزور بکری تھی جو کمزوری کے باعث ریوڑ کے ساتھ نہ جا سکی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معبد سے اس بکری کا دودھ دوہنے کی اجازت لی، پھر بکری کے تھن پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا، دعا کی، الہی ان کی بکری میں برکت عطا فرما، اور اللہ کا نام لے کر دودھ دھونا شروع کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں کی برکت سے اس بکری کے خشک تھنوں میں اتنا دودھ اتر آیا کہ وہاں موجود تمام لوگ سیر ہو گئے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوبارہ دودھ دوہا اور دودھ سے بھرا برتن ان کے پاس چھوڑ کر آگے بڑھ گئے، اور پھر جب معبد کے شوہر بکریاں چرانے کے بعد گھر واپس آئے تو گھر میں دودھ سے لبالب برتن دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئے اور پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا ہے۔ معبد نے انہیں سارا واقعہ سنا دیا۔ معبد نے کہا، یہ تو وہی قریشی شخص معلوم ہوتے ہیں جنہیں قریش تلاش کر رہے ہیں۔ ان کے شوہر نے کہا کہ ذرا ان کا حلیہ تو بتاؤ۔ معبد نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ مبارک یوں بیان فرمایا۔ کہتی ہیں کہ ان کا حسن نمایاں، چہرہ حسین، قد و قامت خوبصورت، نہ بڑے پیٹ کا عیب نہ چھوٹے سر کا نقص، انتہائی خوبصورت، خوبرو آنکھیں، سیاہ اور بڑی پلکیں، گونجدار آواز، گردن بلند، داڑھی مبارک گھنی، باریک اور باہم ملی ہوئی آبرو، خاموش رہیں تو باوقار، لب کشا ہوں تو چہرہ پربہار و وقار، سب سے بڑھ کر باجمال، دور و نزدیک سے حسین و جمیل، شیریں زباں، گفتگو صاف اور واضح، نہ بے فائدہ نہ بےہودہ، مبارک منہ سے الفاظ ادا ہوں تو گویا موتی جڑیں، درمیانہ قد، نہ لمبا کہ دراز کامتی بری لگے، نہ پست کہ آنکھوں میں حقارت پیدا ہو، دو سرسبز و شاداب شاخوں کے درمیان لچکتی ہوئی شاخ جو حسین منظر اور عالی قدر ہو، اور اگر لب کشا ہوں تو وہ غور سے سنیں اور اگر حکم دیں تو تعمیل کے لیے دوڑیں، قابل رشک، قابل احترام، نہ تلخ روح نہ زیادتی کرنے والا۔ معبد سے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ حلیہ مبارک سن کر ابو معبد بے ساختہ بول اٹھے، خدا کی قسم تم نے جن کا حلیہ بیان کیا یہ تو وہی شخصیت ہے جن کا ذکر میں نے مکہ میں سنا ہے۔ اب میں نے ان کی صحبت اختیار کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور اگر میں نے ان تک پہنچنے کی راہ پائی تو میں ضرور ایسا کروں گا۔ پھر دونوں میاں بیوی نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی اور مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میرے اسلامک آئیکن کے ناظرین، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے حضرت سیدتنا معبد رضی اللہ تعالی عنہما کے نصیب جاگ اٹھے۔ خود فرماتی ہیں، جس بکری کے تھنوں کو نبیوں کے سردار، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ٹچ کیا تھا وہ عرصہ دراز تک ہمارے پاس رہی، حتیٰ کہ 18 ہجری میں جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور خشک سالی کی کوئی حد نہ رہی تو ان حالات میں بھی ہم صبح و شام اس بکری کا دودھ دھوتے رہے، اور ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حسن سلوک فرماتی۔
اور ان کی عزت کیا کرتی تھیں۔ چنانچہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں ازواج مطہرات حج کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے مقام قدید میں پہنچیں تو انہیں دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے ان سے عرض کی، مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یاد آ گئے کہ وہ اس جگہ قیام فرما ہوئے تھے۔ یہ سن کر سب رونے لگیں۔ انہوں نے مجھے بہت عزت دی، میری قدر کی، میرے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اور مجھ سے کہا کہ جب امیر المومنین ہمیں ضروری اخراجات دیں گے تو ہمارے پاس ضرور آنا۔ میں اس موقع پر گئی تو ہر ایک نے مجھے 50 دینار دیے۔ اس وقت ازواج مطہرات کی تعداد 7 تھی۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے پروردگار پاک سے کہ اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین۔